الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ الحمدللہ سلسلہ تذکرہ صوفیہ نقشبند جاری ہے اور ہم مختلف پچھلے سلسلوں میں نقشبندی بزرگوں کا ذکر خیر کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آج جس عظیم ہستی کا ذکر خیر کرنے جا رہا ہوں اس کے دو سلسلے میں پہلے کر چکا ہوں، اور وہ عظیم ہستی حضرت خواجہ علی رامیتنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں کہ جن کا ذکر خیر آج پارٹ فائنل آخری سلسلہ پارٹ نمبر 3 جو ہے ہم کرنے جا رہے ہیں۔ دو سلسلے اس سے پہلے ہو چکے ہیں، اور جسے آج کی گفتگو اگر آخری سمجھ نہ آئے تو اس سے پہلے جو حضرت خواجہ علی رامیتنی رحمۃ اللہ تعالی کے ذکر خیر کے 2 سلسلے گزر چکے ہیں، تو اس سے پہلے ملاحظہ فرمائیں آج کی جو عظیم ہستی بزرگ ہے خواجہ علی رامیتنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے جو فیض حاصل کیا تھا وہ حضرت خواجہ محمد انجیر فغنوی رحمۃ اللہ تعالی سے فیض حاصل کیا تھا، اس کا سلسلہ بھی ہم نے مکمل کیا ہے۔ اور حضرت خواجہ محمود انجیر فغنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں، یہ فغنوی علاقے کی نسبت سے ان کو کہا جاتا ہے، انہوں نے خواجہ عارف ریوگری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فیض حاصل کیا، اس کا ذکر بھی ہم کر چکے۔ اور انہوں نے حضرت خواجہ عبدالخالق غجدوانی رحمۃ اللہ تعالی سے ذکر جو ہے نا وہ اکتساب فیض حاصل کیا، اس کا ذکر خیر بھی ہم کر چکے۔ اور جنہوں نے حضرت شیخ ابو یعقوب یوسف بن ایوب حمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فیض حاصل کیا، جسے سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی بھی ملاقات ہوئی، حضرت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے لیے جن سے دعائیں کروائیں، تو اس بزرگ کا بھی ہم ذکر خیر کر چکے ہیں کہ انہوں نے فیض حاصل کیا تھا شیخ ابو الفضل بن محمد فارمدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، اس کا ذکر خیر بھی ہم الحمدللہ رب العالمین کر چکے ہیں۔ اور انہوں نے فیض حاصل کیا تھا شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، اس کا ذکر خیر بھی ہم کر چکے ہیں۔ اور انہوں نے جو فیض حاصل کیا تھا وہ حضرت خواجہ سلطان العارفین بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ذکر خیر جو اکتساب فیض حاصل کیا تو اس کا ذکر خیر بھی ہم کر چکے ہیں۔ بہرحال جس عظیم ہستی کا آج ذکر خیر جو فائنل سلسلے میں کیا جا رہا ہے، اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں کہ وہ ہیں حضرت خواجہ علی رامیتنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت کے فرمودات عالیہ یہ آج آخری سلسلہ، اور ان کی جو ہے نا وہ وصال شریف جو ہے اس کے متعلق، اور چند ایسی طریقت کی اصطلاحیں ہیں کہ جن کے بارے میں آپ کے ارشادات جو ہے نا وہ موجود ہیں، جس کے اندر بے شمار حکمت کے موتی ہیں۔ تو بہرحال طوالت سے بچنے کے لیے چند ایک جو ہیں وہ آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ علی رامیتنی رحمۃ اللہ تعالی نے کو خواجہ حضرت عزیزان کے لقب سے بھی یہ بڑے مشہور و معروف ہیں کہ بہت سے اقوال منقول ہیں جو بندگان خدا کے لیے عبرت و عظمت کا سامان اور دونوں جہاں میں سعادت و نیک بختی کا ذریعہ ہیں۔ ان میں روحانی و عرفانی حقائق کو بیان کیا گیا ہے۔ یقیناً آپ کی زبان فیض ترجمان سے جو پاکیزہ نصیحت صادر ہوئی، اگر انہیں ہم اپنی زندگی میں بروئے کار لائیں تو آخرت میں کامیابی و کامرانی ضرور قدم بوس ہوگی۔ ان میں سے چند آپ کی انشاءاللہ سامنے جو ہے نا وہ گوش گزار کرتے ہیں۔ نیک ہم نشین اور اچھی صحبت، اس اصطلاح کے متعلق آپ سے جب سوال کیا گیا، پوچھا گیا، تو آپ فرماتے ہیں کہ یار نیک کی صحبت کار نیک سے بہتر ہے، کیونکہ نیک کام تم کو تکبر اور پندار سے نہیں، یعنی اسے برے خیالات وغیرہ سے نہیں بچاتا، نیک ہم نشین تم کو صلاح اور ثواب کا راستہ بتاتا ہے۔ آپ کے اس قول سے پتہ چلا کہ ہمیشہ نیکوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم نشین رہو، اگر خدا کے ہم نشینی اختیار نہیں کر سکتے تو پھر اس کے ہم نشین رہو جو خدا کی ہم نشینی رکھتا ہے، کیونکہ خدا کے ہم نشین کا ہم نشین خدا کا ہم نشین ہے۔ اور آپ نے گویا کہ یوں فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ قرب الہی میں بیٹھنا کہ وہ کہ دو کہ بیٹھے اولیاء کے حضور میں، یعنی آپ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ ریاضتیں کریں، عبادتیں کریں، اللہ کے ولیوں کی صحبتیں اختیار کرے۔ اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل براہ راست نہیں کر پاتا تو کسی نیک صالح بزرگ کی صحبت اختیار کر لے، اور جس نے اللہ کا قرب حاصل کیا ہے تو جس نے اللہ کا قرب حاصل کیا اس کا قرب حاصل کر لے، اور جو اللہ کے قرب والا بندہ اس کا قرب اگر مل گیا گویا کہ آپ کو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا۔
آپ کے اس قول سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تک پہنچنے کے لیے کسی ولی کا خدا کا جو ہے نا ولی خدا کا وسیلہ ضروری ہے۔ دعا کے متعلق آپ فرماتے ہیں کہ اس زبان سے دعا کرو کہ جس سے کوئی گناہ نہ کیا گیا ہو۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ دوستان حق کے سامنے تواضع نیاز مندی بجا لاؤ تاکہ وہ تمہارے لیے دعا کریں۔ آپ کا یہ قول اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ اللہ کے ولی گناہ کی طرف کبھی بھی مائل نہیں ہوتے، اور یہ کہ ان کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اور خودی کے متعلق آپ فرماتے ہیں کہ خودی والے کے پاس مت بیٹھو، کہ یعنی جو اپنی ذات سے ہی جو ہے نا وہ باہر نہیں نکل پاتا، جو شخص خودی سے پاک ہو اس کے پاس بیٹھو۔ کہ آپ کے اس قول میں ہمارے لیے یہ درس ہے کہ انانیت بری چیز ہے، کیونکہ اللہ خودی والے کو پسند نہیں فرماتا۔ دور والے نزدیک ہیں، اس جملے کی تشریح کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے دور والے نزدیک ہیں اور نزدیک والے دور۔ دور والے جو نزدیک ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو بظاہر بدن سے ہم سے دور ہیں اور دل و جان کے ساتھ ہم سے نزدیک ہیں، اور نزدیک رہتے ہوئے دور وہ لوگ ہیں جو بظاہر ہماری صحبت میں ہیں مگر دل و جان سے ہمارے ساتھ نہیں ہیں، بلکہ ان کا دل و جان کاروبار دنیا اور حرص و ہوس میں مبتلا ہے۔ اگرچہ وہ بظاہر ہمارے ساتھ ہیں مگر ان کا دل و جان دوسری جگہ ہے۔ ہمارے لیے دور رہ کر بھی نزدیک رہنے والے بہتر ہیں، نزدیک رہ کر بھی دور رہنے والوں سے، کیونکہ اعتبار دل و جان کی نزدیکی کا ہے، آب و گل کی نزدیکی لائق اعتبار نہیں۔ اسے پتہ چلا کہ انسان کو دنیا میں تو رہنا چاہیے لیکن دنیا کا نہیں رہنا چاہیے، ورنہ دنیا کے پیچھے بھاگتے بھاگتے دنیا ہی کا ہو کر رہ جائے گا۔ عبداللہ بن ابی ظاہری مسلمان لیکن منافق، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت پا کر بھی کچھ نہ پا سکا، اور بظاہر حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور تھے لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں اور فیض کرم میں شامل تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ فقیر محتاج نہیں، اس جملے کے متعلق جو ہے وہ آپ کے فرزند جو ہیں چھوٹے، انہوں نے سوال کیا حضرت سے، خواجہ علی رام مدنی رحمۃ اللہ تعالی سے، تو آپ نے اس کی تشریح فرمائی۔ آپ کے فرزند ارجمند اور جانشین حضرت خواجہ ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس جملے کا مطلب کیا ہے کہ فقیر محتاج نہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ فقیر خدا کا محتاج نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ فقیر اپنی حاجت کے لیے خدائے بزرگ و برتر سے سوال نہیں کرتا، کیونکہ خدائے عالم الغیب جب اس کی حاجت کو جانتا ہے تو پھر اس سے سوال کرنا چاہیے، یہ بیکار ہے کہ وہ سوال کرتا ہی نہیں کہ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جو سوال ہے، اس کی جو خواہش ہے، دل کا جو ارادہ ہے اللہ جانتا ہے، اور وہ خواہشیں ساری پوری ہو جاتی ہیں۔ حضرت عزیزان نے کیا ہی خوبصورت انداز میں اس نقطے کو بیان فرمایا کہ اللہ کے مقرب بندے محتاج نہیں ہوتے اور نہ ہی انہیں محتاجی کا ڈر رہتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں آیا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کسی کا حقیقتاً جو معنی ہے اس کا ایک جو ہے نا وہ مصداق اس انداز میں ظاہر ہوتا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ آپ سے دریافت کیا گیا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا اکھیڑنا اور ہلانا۔ تو اکھیڑنا اور ہلانا، اس سے ایمان کیا ہے؟ اس کی تشریح جب آپ نے یوں فرمائی تو تاریخ مشائخ نقش بندیہ میں بھی ہے کہ آپ نے یہ جواب دیا کہ ایمان توڑنے والے اور جوڑنے والے کا نام ہے، یعنی غیر اللہ سے توڑنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑنا۔ آپ کے اس قول کا خلاصہ یہ کہ جب تک انسان ما سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے نیاز نہیں ہوتا، ایمان کامل کی منزل اسے نہیں ملتی۔ قضا کب ادا کرے؟ آپ کی بارگاہ میں جب اس اصطلاح کا جب سوال ہوا تو پھر آپ نے جواب دیا صبح سے پہلے، یعنی قضا کب ادا کرے؟ تو پھر آپ نے فرمایا کہ صبح سے پہلے۔ آپ کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ انسان صبح سے پہلے دنیاوی تعلقات سے مامون رہتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ اسی وقت قضا کرے۔ آپ نے مزید بے شمار جو ہے نا اس طرح کے اقوال بیان فرمائے اور اس کی تشریحات فرمائیں۔ آپ سے پوچھا گیا کہ مرشد کیسا ہو، تو آپ نے کیا خوب جواب ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا جو شخص مسند ارشاد پر بیٹھے اور لوگوں کو رائے خدا بتائے، اسے پرندے پالنے والے کی طرح ہونا چاہیے، جو ہر ایک پرندے کے پوٹے یعنی اعضاء جو ہوتے ہیں پرندے کے، جیسے معدہ اور پیٹ وغیرہ، اس سے واقف ہوتا ہے اور ہر ایک کو اس کا مناسب خوراک دیتا ہے۔ اسی طرح مرشد کو بھی ہونا چاہیے کہ اپنے مریدوں میں سے ہر ایک کی تربیت اس کی قابلیت کے مطابق کرے۔ پتہ چلا کہ ہر انسان برابر نہیں ہوتا، اس لیے ہر ایک کے ساتھ اس کے مرتبے کے لحاظ سے سلوک کرنا چاہیے۔ آپ کی خدمت میں ایک مزید جملے کی تشریح لی گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا، پہلے تو آپ سے پوچھا گیا کہ آدمی نما ابلیس، اس کا مطلب کیا ہے؟
تو آپ نے فرمایا اگر تم کسی کے پاس بیٹھو اور خدا کو بھول جاؤ تو اس آدمی کو شیطان سمجھو، کیونکہ ایسا شخص آدمی نما ابلیس ہے اور ابلیس لعین سے بھی بدرجہ بدتر ہے۔ ابلیس تو پوشیدہ طور پر وسوسہ ڈالتا ہے، مگر یہ آدمی نما ابلیس ظاہری طور پر گمراہ کرتا ہے، اور جب انسان کا ظاہر بدنما ہو جاتا ہے تو دھیرے دھیرے اس کا اثر باطن تک پہنچتا ہے اور پھر مکمل طور پر وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ یوں ہی آپ نے بے شمار جو ہے نا وہ اصطلاحیں فرمائی، لیکن اس طوالت سے بچنے کے لیے میں اسے کچھ مختصر کر دیتا ہوں کہ آپ سے پوچھا گیا کہ 40 دن عبادت کی برکت، اس کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت عزیزان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت خواجہ علی رامدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سے دریافت کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص 40 دن صبح کو خالص خدا کے لیے پورے اعتقاد کے ساتھ دل سے کھوٹ اور کینہ نکال کر روح کی آگاہی اور پوری توجہ سے خدا تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے تو حکمت کے چشمے اس کے دل سے نکل کر اس کی زبان پر جاری ہو جائیں گے۔ بہت سے لوگوں نے اس پر عمل کیا مگر کسی کو یہ بات حاصل نہ ہوئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت خواجہ علی رامدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی تشریح میں فرمایا کہ وہ لوگ اس راستے میں سچے نہ تھے اور ان کا مقصود 40 صبح کی بیداری سے صرف یہ تھا کہ حکمت کے چشمے ان کے دل سے ان کی زبان پر آ جائیں۔ صرف اللہ جل وعلا ان کا مقصود نہ تھا۔ اگر ان کا مقصد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہوتا کہ صرف ہمارے جو ہے نا وہ جو حکمت کے موتی ہمارے زبان پر آ جائیں، یہ مقصد نہ بلکہ اللہ کا قرب ہی مقصد ہوتا، تو یقیناً وہ اپنے مقصد کے حصول سے دور رہے، ورنہ وہ اگر مقصد ہی اللہ کا قرب ہوتا تو وہ اپنے مقصد تک پہنچ جاتے۔ آپ کی اس جو بھی فرمودات ہمارے سامنے ظاہر ہوتے ہیں تو اس کی تصنیفات بھی ہیں کہ جو حضرت علی رامدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک رسالہ ہے اس سے یہ ساری چیزیں ظاہر ہوتی ہیں کہ جس کو آپ کے چھوٹے صاحبزادے خواجہ ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جمع فرمایا ہے۔ اچھا، آپ کے 2 صاحبزادے کہ یہ بھی آپ کے سامنے جو ہے نا میں ایک عرض کر دوں کہ آپ کے 2 فرزند تھے، ایک خواجہ محمد جو خواجہ خرد کے نام سے مشہور تھے اور دوسرے فرزند کا نام خواجہ ابراہیم تھا، جنہوں نے حضرت عزیزان کے مقامات کو ایک رسالے میں جمع کیا ہے۔ جب حضرت کے اس دار فانی سے کوچ کا زمانہ قریب آیا تو وقت اخیر تھا، تو حضرت خواجہ ابراہیم کو اجازت و خلافت عطا فرمائی، یعنی چھوٹے صاحبزادے کو اپنا مسند نشین جان نشین جو ہے نا وہ بنایا۔ بعض اصحاب کے دل میں یہ خطرہ گزرا کہ حضرت نے اپنے بڑے فرزند کے بجائے چھوٹے فرزند خواجہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت کیوں دی؟ تو جب حضرت خواجہ علی رامدنی حضرت عزیزان کو ان کے اس خطرے پر آگاہی ہوئی تو ارشاد فرمایا کہ خواجہ محمد ہمارے بعد زیادہ دنوں تک زندہ نہ رہیں گے، یعنی اپنے بڑے صاحبزادے کے لیے کہا کہ ہمارے بعد وہ زیادہ دن تک زندہ نہیں رہیں گے اور جلدی ہم سے آ ملیں گے۔ چنانچہ ویسا ہی ہوا جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ حضرت خواجہ عزیزان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وفات کے 19 روز بعد خواجہ محمد جو آپ کے بڑے صاحبزادے تھے بروز پیر بوقت چاشت جو ہے 2 ذی الحجہ 715 ہجری کو 70 سال کی عمر میں وفات کر گئی۔ اللہ اکبر! یہ کمال دیکھیے، یہ تصرف دیکھیے کہ آنے والے وقت کی خبر بھی اللہ کے فضل اور اللہ کی عطا سے آپ نے یہ خبر دے دی، ورنہ موت کا وقت جو مقرر ہے اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا حقیقی طور پر، لیکن اللہ تبارک و تعالی ان امور پر، ان حکمتوں پر جس سے آگاہ کرے اپنے جو بھی مقرب بندے ہیں۔ آپ کے جو خلفاء ہیں ان میں حضرت بابا سماسی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ اگلا ذکر خیر انہی کا ہوگا، حضرت خواجہ محمد کلا دوز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آپ کا مزار پر انوار خوارزم میں ہے۔ تیسرا حضرت خواجہ محمد صلاح بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کا مزار شہر بلخ میں ہے، اور خواجہ محمد باوردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جن کا مزار خوارزم میں ہے، اور 5ویں جو ان کے خلیفہ تھے حضرت خواجہ ابراہیم جو آپ کے چھوٹے فرزند ہیں۔ حضرت خواجہ عزیزان یعنی علی رامدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی عمر کے آخری ایام میں خوارزم چلے آئے تھے اور وہیں آپ کی وفات ہوئی۔ البتہ تاریخ وصال میں قدر اختلاف ہے۔ خزینۃ الاصفیہ میں اور صاحب رشحات اور صاحب سفینۃ الاولیاء کے بقول آپ 721 ہجری میں بتاریخ 28 ذی قعدہ اور اس دار فانی سے کوچ کر گئے، اور صاحب تذکرہ مشائخ نقشبندیہ کے مطابق آپ نے بتاریخ 28 ذی قعدہ 715 ہجری میں وفات پائی، اور آپ کا مزار خوارزم میں زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی
ان بزرگ کا فیضان ہم تمام پر جاری فرمائے اور ان کے فرمودات عالیہ اور حکمت بھرے جو قول ہیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلا سلسلہ انہی سے فیض حاصل کرنے والے جو عظیم بزرگ ہیں حضرت خواجہ سماسی بابا سماسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ جن سے حضرت باودی نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی فیض حاصل کیا، ان سے دعائیں حاصل کی، ان کے جد اعلیٰ حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کو، باودی نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی بابا سماسی رحمۃ اللہ کی خدمت میں فیض حاصل کر اکتساب فیض پانے اور حاصل کرنے کے لیے پیش کیا۔ انشاءاللہ اگلا ذکر خیر ان کا ہوگا، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔